تیز طوفانی بارش میں میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت اتنے شدید غصے میں تھا کہ جی چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں نے کہا، مولوی عبدالسلام صاحب، المیر سکندر آپ کو زبان دیتا ہے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے، سمجھے آپ؟ میں شیر کی طرح دھاڑ کے بولا تھا۔ سامنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا تھا۔ وہ دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں جس میں میری دنیا بستی تھی، لیکن بڑی بے دردی سے کسی نے اسے کھڑکی سے پیچھے کیا تھا۔ میری جان نکلی تھی۔ تبھی گلی کے چند لڑکے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، ابے او، مولوی صاحب کو دھمکی دیتا ہے، شریف اور نیک انسان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، دھمکی نہیں دے رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ صرف میری ہے، المیر سکندر کی، اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میرا یہ کہنا تھا جب مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا۔ وہ بڑے غصے سے باہر نکلے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مار دیا۔ کہنے لگے، بے شرم، آوارہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے تھپڑ مار سکے۔ میرا جی تو چاہا سب کچھ تہس نہس کر دوں، لیکن وہ زہرا کا باپ تھا، اسی لیے میں چپ ہو گیا، تھپڑ بھی کھا لیا۔ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جس سے میں نے تھپڑ کھایا تھا، اپنی محبت کی خاطر، ورنہ المیر پر اٹھنے والا ہاتھ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک اور تھپڑ انہوں نے میرے منہ پہ مارا۔ پھر وہ لڑکے آگے بڑھ گئے، کہنے لگے، مولوی صاحب آپ گھر جائیے، اس کے عشق کا بخار ہم اتار دیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان کا حشر کیا کر سکتا ہوں۔ وہ تو زہرا کا باپ تھا تو میں نے تھپڑ کھا لیا۔ میں سوچ چکا تھا، زہرا سے زبردستی بھی نکاح کرنا پڑا تو ضرور کروں گا، کیونکہ بات اب مرد کی انا کی تھی، یا پھر المیر، کم آن ڈارلنگ، کہیں باہر ملتے ہیں۔ آج پھر سے اس کی یہی فرمائش تھی۔ میں نے بیزاری سے کہا، صوفی پلیز، میرے سیمسٹر کے پیپرز ہونے والے ہیں، اور تم جانتی ہو ابا اور بھائی کا مجھ پہ کتنا پریشر ہے، اس لیے میں ابھی نہیں مل سکتا۔ میں اس چپکو لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا جو ضرورت سے زیادہ ہی میرے گلے پڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا، پیپرز کے بعد میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ میں نے کہا، نہیں سننا کوئی بہانہ، اب مجھے پڑھنے دو، اب مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا تھا کہ دوبارہ سے فون کی بیل بجنے لگی۔ اس بار جس کی کال تھی اس سے آج کل میرا نیا افیئر چل رہا تھا۔ میرے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ چھائی تھی۔ میں ایک پلے بوائے قسم کا لڑکا تھا، بچیوں کے ساتھ دوستی کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، جب بور ہو جاتا تو انہیں چھوڑ دیتا تھا، لیکن لڑکیوں سے میری دوستی باتوں کی حد تک تھی، یا ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کی حد تک۔ اس سے زیادہ میں نے کوئی بھی حد کسی بھی لڑکی کے ساتھ کراس نہیں کی تھی۔ بس ہاتھ پکڑ لیا، بات کر لی۔ میں برا لڑکا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بس لڑکیوں سے دوستی کرتا، ہم گپ شپ کرتے، جب دل بھر جاتا تو اسے چھوڑ کر دوسری لڑکی کے ساتھ دوستی کر لیتا۔ بیک وقت 2-3 گرل فرینڈز کے ساتھ میری دوستی رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک اچھی فیملی سے تھا۔ ہم بہت امیر نہیں تھے تو نہ ہی متوسط گھرانے سے تھے۔ گھر میں گاڑی اور دیگر سہولیات موجود تھیں۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑے بھائی مجھ سے 10 سال بڑے تھے، اس لیے میں سب کا لاڈلا تھا۔ حالانکہ میرا باپ کوئی امیر بزنس مین نہیں تھا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ آج تک میں نے کبھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھا ہو اور میرے باپ نے لے کر نہ دیا ہو۔ اگر ابا نہیں لے کے دیتے تھے تو بھائی کہتے تھے کہ المیر جس چیز کو پسند کرے گا ہم اس کے پیروں میں بچھا دیں گے۔ میرے 3 بڑے بھائی تھے، تینوں شادی شدہ تھے۔ بڑے بھائی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ان کی ساری توجہ کا مرکز صرف میں تھا، اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی بھی تھے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں آ گیا تھا، لیکن مجھ پر گھر کے کام کی یا پھر کاروبار کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں تھی۔ بڑے بھائی کہتے تھے کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لائف کو انجوائے کرو، یہی تو دن ہوتے ہیں۔ میں کچھ آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ میری شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن ہر وقت کھلے رہتے تھے، گلے میں سونے کی چین، چاندی کی زنجیر، ہاتھوں میں انگوٹھی، کلائیوں میں کڑا، اور ایک کان بھی چھدوا رکھا تھا۔
دوسرے میں لڑنے میں بھی کسی سے کم نہیں تھا، بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کا لڑکا تھا، منہ پہ بات کرنے کا عادی۔ اگر کسی کی بات مجھے بری لگ جاتی تو میں وہیں اس کا گریبان پھاڑ کے رکھ دیتا تھا، اور پرواہ ذرا سی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پتا تھا کہ پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے تعلقات ڈی ایس پی آئی جی ہر جگہ تھے، اس لیے خوف ہی نہیں تھا کہ مجھے کبھی جیل جانا پڑے گا۔ چلا بھی جاتا تو بھائی تھے نا، مجھے نکلوا سکتے تھے۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، میں اپنی زندگی سے بالکل مطمئن بھی تھا، لیکن صرف تب تک جب تک زہرہ میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ میں ابھی بھی اوندھا اپنے کمرے میں لیٹا تھا، گہری نیند میں سو رہا تھا، جب میرا کزن فاروق میرے کمرے میں آیا، مجھے جھنجھوڑ کے اٹھانے لگا۔ میں نے کہا فاروق کیا تکلیف ہے یار، سونے دے۔ کہنے لگا اٹھو نا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ کہنے لگا اچھا یہ بتا موبائل کہاں ہے تمہارا؟ تکیے کے نیچے ہاتھ لے جا کے میں نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگا میرا پیکج ختم ہو گیا ہے اور مجھے اس لڑکی سے لازمی نوٹس لینے ہیں۔ فاروق کے منہ سے لڑکی کا نام سن کر میں نے ایک آنکھ سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ تو لڑکیوں سے فری ہوتا ہی نہیں تھا، یوں بھاگتا تھا جیسے لڑکی نہ ہو کوئی چڑیل ہو۔ میں نے کہا کون سی لڑکی؟ تم اور لڑکی؟ میں ہنسنے لگا، وہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یار وہ یونی میں پڑھتی ہے، میرے سارے نوٹس لے کے گئی تھی، کہہ رہی تھی 2 دن میں واپس کر دوں گی، اور محترمہ جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ مجھے نوٹس چاہیے یار، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے کہا اب تمہیں نوٹس یاد آ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا اب تم تو چپ کرو یار، ایک تو میرا پیکج ختم ہو گیا ہے۔ فاروق میری پھپھو کا بیٹا تھا اور میرے برابر والے گھر میں ہی رہتا تھا، اس لیے منہ اٹھا کے کبھی بھی آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو ہم ایک ساتھ سو بھی جایا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں اور میرے گھر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ فاروق سے میری بہت دوستی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے فون پہ بات کی، کہنے لگا فاطمہ آپ میرے نوٹس لے کے گئی تھیں، کل ٹیسٹ ہے، 4 دن سے آپ نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں وہ کیسے بڑے مہذب طریقے سے لڑکیوں سے بات کرتا تھا، بڑی تمیز سے، اور میں اسے دیکھ کے ہنستا تھا۔ کئی بار کہہ چکا تھا کہ گرل فرینڈ بنا لو، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کہتا تھا کہ تم ہی کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تمہارے تو بڑے بھائی ہیں نا، تم جیسے نکمے کو پالنے کے لیے، فرمائشیں پوری کرنے کے لیے۔ مجھے اچھا پڑھنا ہے، اچھی جاب کرنی ہے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ ابھی بھی وہ بڑی تمیز سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا اگر میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں تو آپ مجھے وہ نوٹس دے دیں گی؟ پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا بس میں باہر کھڑا رہوں گا اور بیل بھی نہیں دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے والد کافی سخت مزاج کے ہیں، لیکن مجھے نوٹس لازمی چاہیے، کل ٹیسٹ ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگا المیر میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہاں چلوں، پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ آج تک المیر سکندر نے اپنی نیند کسی کے لیے خراب نہیں کی، تمہارے لیے خراب کروں گا کیا؟ کہنے لگا چلو نا یار، تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا۔ ویسے نیند تو وہ میری خراب کر چکا تھا، اور ایک بار میری نیند خراب ہو جاتی تھی تو 1 گھنٹہ مجھے جاگنا پڑتا تھا۔ اتنی جلدی نیند مجھ پہ مہربان نہیں ہوتی تھی۔ میں نے جمائی ہاتھ سے روکی اور کہا اچھا ٹھیک ہے، فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں واش روم چلا گیا، آنکھوں پر پانی کے ٹھنڈے چھینٹے مارے، بال ٹھیک کیے، گرے بان کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، پر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ آدھی شرٹ پینٹ کے اندر، آدھی باہر، بس میں ایسے ہی تھا، لاپرواہ سا۔ میں نے سائڈ ٹیبل کے اوپر سے بائک کی چابی پکڑی، ہم دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ کافی پسماندہ سے علاقے میں وہ مجھے لے کے آیا تھا۔ ایک گھر کے سامنے بائک رکوائی، کہنے لگا اپنا فون دینا۔ میں نے اپنی جیب میں سے موبائل نکال کے دیا، اس نے فون کیا۔ کہنے لگا فاطمہ میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، پلیز نوٹس مجھے بھجوا دیجیے۔ اس نے فون بند کر کے مجھے پکڑا دیا۔ میں ابھی بھی جمائیاں لے رہا تھا، سمجھے آدھی نیند میں تھا، جب آہستہ سے مین دروازہ کھلا اور ایک دودیا ہاتھ باہر آیا۔ مخروطی انگلیوں میں نوٹس تھے اور خوبصورت چہرہ کالی چادر سے چھپا ہوا تھا، بس آنکھیں تھیں جو میرا چین چرا گئیں۔
کہنے لگی فاروق بھائی یہ آپ کے نوٹس اپیا نے دیے ہیں، ایکچولی آپ ہی کو بخار تھا اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں۔ اس نے فٹافٹ سے نوٹس پکڑ لیے۔ اس لڑکی نے دروازہ بند کر دیا۔ میری تو جمائی بیچ میں رہ گئی، ویسے ہی آدھا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا ادھورا حسین چہرہ مجھے کچھ پل کے لیے فریز کر گیا۔ فاروق میری بائک پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا چلو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ بڑی پیاری تھی یار، تیری دوست ہے؟ کہنے لگا بکواس نہیں کرو، مولوی صاحب کی بیٹی ہے، اس کا باپ بڑا سخت مزاج ہے، چلو یہاں سے پہلے ہی میں چھپ چھپا کے آیا ہوں۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی۔ میں نے کہا پھر بھی بتا دو کون ہے۔ کہنے لگا یار یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آتی ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کون ہے، بس ایک بار اس نے مجھ سے نوٹس مانگ لیے تھے تو میں نے دے دیے، مجھے کیا پتا تھا محترمہ بیمار ہو جائیں گی۔ میں نے کہا تمہارے پاس اس لڑکی کا فون نمبر کیسے ہے؟ کہنے لگا یار جب ساتھ پڑھتے ہیں تو فون نمبر ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ تو ویسے بھی اس کی چھوٹی بہن تھی، اس کی بڑی بہن یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی ہے۔ یار لڑکی تو بڑی کمال کی تھی، بڑی خوبصورت۔ کہنے لگا دیکھ مجھے پتا ہے تجھے لڑکیوں سے دوستی کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا ظاہر ہے آئی ایم اے پلے بوائے، اور خوبصورت لڑکیاں تو میں ویسے بھی نہیں چھوڑتا، دوستی تو ضرور کرتا ہوں۔ میرے خیالات جان کر کہنے لگا المیر دیکھو اس قسم کی لڑکیاں نہیں ہیں، وہ با پردہ اور شریف لڑکیاں ہیں۔ میں نے کہا تو میں کیا بدمعاش ہوں؟ کہنے لگا یار جو کچھ بھی ہے چھوڑنا، تجھے لڑکیوں کی کمی ہے، اور خوبصورت لڑکیاں تو ویسے بھی تیرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، چھوڑنا بس، تو اس فیملی کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا چھوڑ دیا۔ میں نے کندھے اچکائے اور مجھے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ گھر آ کر میں پھر سو چکا تھا، لیکن صبح ہی صبح واٹس ایپ پہ میسیجز آنے لگے۔ میں نے موندی موندی آنکھوں سے موبائل کا واٹس ایپ کھولا۔ اس پہ لکھا تھا فاروق بھائی آپ ہی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے نوٹس کے ساتھ آپ ہی کے نوٹس بھی آپ کے پاس چلے گئے ہیں، جب آپ یونیورسٹی جائیں تو ان کے نوٹس لے کے جائیے گا۔ ایکچولی سب نوٹس ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے تو میں نے جلدی جلدی میں آپ کو نوٹس دے دیے، اس لیے آپ کے نوٹس کے ساتھ پڑے ہوئے آپ ہی کے سارے نوٹس بھی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کو اسی لیے میسج کیا ہے، یونیورسٹی جانے سے پہلے پہلے آپ نوٹس ضرور رکھ لیجئے گا۔ آج میرا یونیورسٹی جانے کا موڈ نہیں تھا، ویسے بھی میں الگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور فاروق الگ۔ میری یونیورسٹی پرائیویٹ تھی اور اس کی گورنمنٹ۔ اس وقت میں ویسے بھی نیند میں تھا اور اس لیے میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ فاروق کو یہ پیغام دوں۔ میں کوئی میسنجر تھوڑی تھا، ادھر کا پیغام ادھر اور ادھر کا ادھر کرتا رہوں۔ کمبخت کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی میرا موبائل یوز کرنے کی۔ میں نے موبائل ایک سائڈ پہ رکھا اور دوبارہ سے سو گیا۔ 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ جب میں فریش ہو کے باہر آیا تو بھابھی سے کہنے لگا بھابھی پلیز ناشتہ بنا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ یوں تو میں تینوں بھابھیوں میں سے کسی سے بھی کچھ بھی کہتا تو وہ انکار نہیں کرتی تھی، لیکن بڑی بھابھی تو یوں تھیں جیسے میری ماں سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ کہنے لگی تم بیٹھو میں تمہارے لیے پراٹھا بنا کے لاتی ہوں۔ شاید وجہ یہ تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی میں محض 10 سال کا تھا، اور بھائی نے انہیں خاص تاکید کی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی کو بیٹوں کی طرح سمجھنا ہے۔ پھر ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، اسی لیے ان کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے کسی ماں کا ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ بیمار رہتی تھی، اسی لیے میری ہر چیز کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے مزے سے 2 پراٹھے کھائے، گرم گرم چائے پی اور ایک زوردار انگڑائی لی۔ سوچ رہا تھا اپنے کمرے میں جاؤں اور ہیرا سے میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کروں، پر میں نے دیکھا فاروق بڑے غصے سے اندر داخل ہوا، مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اتنی ظالم نظروں سے کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا 1 نمبر کے کمینے انسان ہو تم۔ وہ کرسی گھسیٹ کے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بڑے ہی احسان فراموش ہو یار، رات کو میں نے اپنی نیند خراب کی اور تمہیں اس مولانا کے گھر لے کے گیا، نوٹس دلوائے، اور اس پہ یہ نہیں کہ تم میرا احسان مانو، شکریہ کہو۔ تم مجھے کمینہ بول رہے ہو، چلو اٹھو یہاں سے، نکلو اپنے گھر جاؤ۔ کہنے لگا صبح تمہیں میسج آیا تھا؟
میں نے کہا کون سا میسج، کس کا میسج؟ یہ کہہ کے میں کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے آیا۔ بیڈ پہ ہی میرا موبائل رکھا ہوا تھا، تکیا کہیں تھا، لحاف کہیں۔ میں دھڑام سے بیڈ پہ لیٹا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موبائل اٹھاتا، فاروق نے میرا موبائل پکڑ لیا۔ اس نے جب واٹس ایپ چیک کیا تو مجھے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا اپنی کمینگی نظر آئی ہے تو یہ دیکھو، یہ میسج آیا ہے، تم مجھے بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا کیا بتا نہیں سکتا تھا؟ سچ پوچھیں تو میں یکسر بھول چکا تھا۔ کہنے لگا زہرا کا میسج آیا تھا کہ عطیہ کے نوٹس بھی ساتھ لیتے آئیے گا۔ مجھے کیا پتا تھا، میں نے اس کے نوٹس رکھے ہی نہیں تھے۔ بیچاری بے حد پریشان تھی، کل پھر پیپر ہے۔ میں نے کہا یار تو مجھے ایک بات صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتا؟ تیرا اس لڑکی کے ساتھ چکر کیا ہے؟ کیوں اس کے لیے اتنا بے چین پریشان نظر آ رہا ہے؟ دیکھ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ کہنے لگا بس یہی کہہ سکتے ہو تمہاری سوچ بس یہیں تک محدود ہے۔ میں نے کہا دیکھو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ ایک لڑکی کے لیے تو رات کے 12 بجے مجھے میری گہری نیند سے اٹھا کے لے جائے، پھر اس کے نوٹس بھی اپنے ساتھ لے کے آ جائے، اور دن دہاڑے مجھے خون خوار نظروں سے دیکھے کہ میں نے تمہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کا کوئی میسج آیا تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کہنے لگا بس کر دے، تیرے دماغ کے اسکریو ڈھیلے ہیں۔ میں نے کہا تو مان یا نہ مان، تیرا اس فاطمہ نامی لڑکی کے ساتھ کوئی تو چکر ضرور چل رہا ہے۔ کہنے لگا مرنا نہیں ہے میں نے مولوی کی بیٹی کے ساتھ چکر چلا کے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اس لڑکی کا پھر سے میسج آیا۔ کہنے لگی فاروق بھائی میں نے آپ کو میسج کیا تھا تو پھر آپ آپی کے نوٹس کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپی نے مجھے ڈانٹا ہے کہ میں نے میسج نہیں دیا۔ میں نے کہا دیکھیں محترمہ، یہ فاروق کا نمبر نہیں ہے، یہ میرا نمبر ہے، میرا نام المیر ہے، اس لیے آپ فاروق کے نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے۔ میں اتنا فارغ انسان نہیں ہوں کہ آپ کے میسیجز فاروق کو دوں گا، فاروق کے میسیجز آپ کو دوں گا۔ میں نے اسے وائس نوٹ بھیجا تھا، آگے سے اس کا بھی میسج وائس میں آیا۔ کہنے لگی نہایت ہی بدتمیز انسان ہے آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فاروق بھائی کا نمبر نہیں ہے، کسی بدتمیز انسان کا نمبر ہے، ورنہ میں آپ کو میسج کرتی ہی نہیں۔ بجائے غصہ ہونے کے مجھے اس کی بات سن کے ہنسی آئی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی انوسینٹ سی معصوم سی بچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ واقعی اتنی معصوم ہیں یا پھر بننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا بعض لڑکیوں کو نا عادت ہوتی ہے لڑکوں کو امپریس کرنے کے لیے معصوم بن جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے نا کہ معصوم لڑکیاں ہم لڑکوں کو زیادہ امپریس کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اسی لیے آج کل کی لڑکیاں یہ حربہ آزماتی ہیں لڑکوں سے بات کرنے کا، دوستی کرنے کا۔ میری بات سن کے اس نے میرا نمبر بلاک کیا۔ میں ہنسنے لگا۔ کچھ دنوں میں اس لڑکی کو بھول بھال چکا تھا۔ ایک بار میری پھپھو ہمارے گھر آئی، میری بھابھی سے اور والدہ سے کہنے لگی کہ میں نے گھر میں قرآن خوانی کروائی ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ خواتین کے لیے محفل تھی لیکن کھانے کا سارا انتظام فاروق کروا رہا تھا، اس لیے مجھے بھی گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں ویسے ہی ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا، میں نے تو کبھی عید کے علاوہ نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ کہنے لگا کہ اصل میں اس کی والدہ فاطمہ کی والدہ کو اچھے طریقے سے جانتی ہیں، اس لیے فاطمہ کے والد کے مدرسے کی بچیاں قرآن پاک پڑھنے آئیں گی، اور فاطمہ اور زہرا بھی ساتھ ہی آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ سن کر میرے اندر ایک تجسس سا ہونے لگا کہ آخر اس زہرا نامی لڑکی کو دیکھوں تو صحیح کہ دیکھنے میں ہے کیسی۔ بہرحال بریانی کی دیگ میں نے فاروق کے ساتھ مل کر صحن میں رکھوا دی تو وہ باہر نکل گیا۔ مجھ سے بھی کہنے لگا کہ باہر چلو۔ میں نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ ویسے بھی میری پھپھو کا گھر تھا، درس اندر لاؤنج میں ہو رہا تھا کیونکہ وہ کافی بڑا تھا۔ میں پچھلی جانب کی راہداری سے ہوتا ہوا فاروق کے کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑکی کے ذریعے سے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ فاروق کے کمرے کی 2 کھڑکیاں تھیں، ایک بیرونی جانب اور دوسری لاؤنج میں کھلتی تھی۔ میں آرام سے چلتا ہوا لاؤنج کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ میں نے کھڑکی کا ایک پٹ ذرا سا کھولا تو وہاں پر ایک لڑکی
بڑی خوشالحانی سے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ بے حد حسین لڑکی تھی، کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، سفید گوری رنگت، خوبصورت آنکھیں، معصومیت سے بھرا چہرہ۔ بمشکل 18 سال کی ہوگی، لیکن اس کی آواز میں پتہ نہیں کیا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا اور سنتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے تلاوت ختم کی تو کسی نے اسے زہرا کہہ کے پکارا۔ میں جو اپنی کھڑکی کا پٹ بند کرنے لگا تھا، میں نے پھر سے کھولا تو یہ تھی زہرا۔ میں نے آج تک ایسی معصوم لڑکی اور ایسے حسن کا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ جتنی بھی لڑکیاں میری دوست تھیں سب پیاری تھیں، لیکن گلے پڑنے والی چپکو قسم کی تھی، اور مرد ایسی عورتوں سے جان چھڑواتا ہے۔ باقی مردوں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے اس قسم کی لڑکیوں سے چڑ تھی جو خود گلے پڑ جاتی ہیں۔ اس لڑکی کو تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن وہ تو میرا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ مجھے اپنے رویے پر بے انتہا افسوس ہوا۔ کیا تھا میں اس سے تمیز سے ہی بات کر لیتا۔ بہرحال میں ابھی یہی سوچ رہا تھا جب وہی لڑکی کہنے لگی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ سب نماز پڑھ چکے ہیں، میری نماز رہتی ہے۔ تو میری پھپھو نے اسے فاروق کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی بیٹا یہ کمرہ خالی ہے، تم یہاں جا کے نماز پڑھ لو۔ میری پھپھو سب کو کھانا کھلانے لگی، لیکن میری جان نکل گئی کیونکہ وہ اسی کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں فٹافٹ سے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس لڑکی نے دروازہ کھولا، اپنا دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ رکھ دیا، پھر شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اس کی لمبی گھنی چٹیا دیکھ کر میرا دل جیسے اٹک گیا۔ پھر وہ واش روم میں چلی گئی۔ میں جلدی سے کھڑکی سے باہر نکل گیا، سوچا کہ بھاگ جاؤں، لیکن دل بے ایمانی پہ اکسانے لگا۔ میں باہر کی کھڑکی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا جس کے آگے پردہ تھا۔ ذرا سی کھڑکی کھولی، پردہ ہلکا سا ہٹایا۔ وہ وضو کر کے آئی، اس نے دوپٹہ دوبارہ سے اپنے سر پہ باندھا، جا نماز بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پہ کیا تھا، رونق تھی، چمک تھی، حسن تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پہلی بار مجھے اپنا دل بے بس ہوتا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی نماز پڑھ کے باہر جا چکی تھی۔ میں بھی باہر مین دروازے کی طرف آیا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اپنے گھر میں آ کر میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹ کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لڑکی تو سچ میں بہت معصوم تھی۔ میں نے سوچا مجھے ایک نئی سم لینی چاہیے اور اس نمبر سے اس سے بات کرنی چاہیے، لیکن جس گھرانے سے اس کا تعلق تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے گی یا دوستی کرنا چاہے گی۔ رات کو فاروق بریانی لے کے گھر آیا، کہنے لگا اماں نے تو تھکا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کس کے لیے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا تمہارے لیے ہے، لو پکڑو اور ٹھوسو، مجھے پتا ہے تمہیں بریانی بہت پسند ہے۔ میں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے کہا یار یہ جو تمہاری یونیورسٹی کی فیلو ہے نا فاطمہ، اس کی جو بہن ہے، کیا وہ بھی پڑھتی ہے؟ کہنے لگا ہاں کالج میں پڑھتی ہے، شاید سیکنڈ ایئر میں ہوگی، پتہ نہیں۔ یہ کہہ کے وہ بریانی کھا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کون سے کالج میں؟ کہنے لگا یار تو کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ مجھے کیا پتا کس کالج میں پڑھتی ہے؟ میں نے کہا پھر بھی کچھ تو پتا ہوگا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگا فاطمہ اور زہرا کے علاوہ کوئی ٹاپک ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا نہیں یار، جب سے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے میں بے بس سا ہونے لگا ہوں۔ میری بات سن کر فاروق کے حلق میں شاید چاول اٹکے تھے، جلدی سے اس نے پانی کا گھونٹ پیا، کہنے لگا دیکھ المیر، وہ اس قسم کی لڑکیاں نہیں ہیں، سمجھا نا؟ میں نے اس کو ایک آنکھ ونک کر کے کہا المیر سکندر جب کسی لڑکی سے دوستی کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو تم بھی جانتے ہو کہ دوستی کر کے چھوڑتا ہے، اور اب میں زہرا سے دوستی ضرور کروں گا، تم بس یہ بتاؤ کہ میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، تم جانتے نہیں ہو اس کے باپ کو، وہ اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دے گا۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے چھو بھی نہیں سکتا، تو مجھے بھی جانتا ہے۔ کہنے لگا المیر بہت برا کر رہے ہو، مت کرو خدا کے لیے، وہ لڑکیاں بہت شریف ہیں، ان کے کردار کو ویسے ہی پاک رہنے دو۔
میں نے کہا کچھ نہیں کروں گا، تمہیں پتہ ہے یار میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے ساتھ سیریس نہیں ہوا ہوں، بس کچھ مہینے بات کروں گا اور پھر ٹاٹا بائے بائے۔ کہنے لگا وہ نہیں کرے گی دوستی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا شرط لگاتے ہو؟ مجھ سے دوستی بھی کرے گی اور ملاقات بھی؟ کہنے لگا المیر مجھے کوئی شرط نہیں لگانی، تم آگ میں ہاتھ ڈالنے کی سوچ رہے ہو۔ میں نے کہا وہ المیر ہی کیا جو ناممکن کو ممکن نہ کر دے۔ فاروق نے چاول وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کھا کیوں نہیں رہے؟ بہت مزے کی بریانی ہے، کھاؤ کھاؤ۔ کہنے لگا دیکھو اگر کل کو کچھ بھی برا ہو تو یاد رکھنا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا اوکے ڈن، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ جو خود اتنا بزدل ہے کہ فاطمہ کو دل میں بٹھائے ہے لیکن اسے کہہ نہیں سکتا کہ کہیں اس کا باپ جوتے نہ مار دے۔ کہنے لگا ہاں ہوں بزدل، کرتا ہوں فاطمہ کو پسند، لیکن مجھے پتا ہے اس کا باپ اپنی بیٹیوں کی شادی ہم جیسے لڑکوں سے نہیں کرے گا۔ وہ دونوں لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، تعلیم اس کا باپ ضرور دلوا رہا ہے کیونکہ یہ ان کا حق ہے، لیکن شادی وہ اپنے خاندان میں کرے گا، کسی حافظ قرآن یا کسی عالم دین سے، سمجھے؟ اپنا دماغ صاف کر لو تو بہتر ہوگا۔ میں نے کہا مجھے کون سی شادی کرنی ہے یار، اور ویسے بھی وہ میرے ٹائپ کی لڑکی تھوڑی ہے، میں کسی مولوی کی بیٹی کے ساتھ تھوڑی زندگی گزار سکتا ہوں۔ کم آن یار، جسٹ فار فرینڈ شپ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، لیکن دیکھ میرا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں آئے گا، تم بری الذمہ ہو۔ بہرحال میں نے دوسری سم لی اور اس لڑکی کو میسج کیا، زہرا کیسی ہیں آپ؟ شاید میرے پہلے ہی میسج پہ اپنا نام دیکھ کے وہ کچھ گھبرائی ہوگی۔ کہنے لگی کون ہیں آپ؟ میں نے لکھا کہ آپ کی دوست، آپ کی کالج فرینڈ۔ اس نے ٹائپ کیا کون سی فرینڈ؟ میں نے کہا بوجھو تو جانے۔ کہنے لگی الماس ہو یا رابعہ، فہمیدہ، کون؟ میں نے کہا اتنی جلدی نہیں بتانا چاہتی، لیکن بتا دوں گی جلد ہی۔ کہنے لگی مجھے تنگ مت کرو، مجھے پتا ہے تم الماس ہو، اسے ہی عادت ہے الگ الگ نمبر سے تنگ کرنے کی۔ میں نے کہا الماس نہیں ہوں، لیکن اسے لگا کہ میں الماس ہی ہوں، مجھ سے باتیں کرنے لگی، لیکن ٹائپنگ پہ ہی ہماری باتیں ہو رہی تھیں، جس سے میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کا کالج اس کے گھر کے قریب ہی تھا اور وہ اسی لڑکی کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی۔ کالج کا راستہ پیدل کا راستہ تھا، اس لیے مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی اس کا کالج ڈھونڈنے میں۔ گھر تو میں اس کا ویسے بھی دیکھ ہی چکا تھا۔ 15 دن میں اس سے بات کرتا رہا اور وہ مجھے الماس سمجھتی رہی۔ کہنے لگی کالج میں تو بہت میسنی بن کے رہتی تھی کہ یہ تمہارا نمبر نہیں ہے، تم نہیں جانتی، تم نے ایسا کوئی میسج نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں اپنی دوست کے پیچھے پڑی ہو؟ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ کہنے لگی پھر کون ہو بتاؤ نا۔ میں نے کہا کل آؤں گی نا تمہارے سامنے۔ کہنے لگی اچھا کون سے پیریڈ میں؟ میں نے کہا چھٹی کے وقت، جب تم کالج سے باہر نکلو گی تو میں تمہیں ملوں گی۔ کہنے لگی کالج سے باہر کیوں، کالج کے اندر کیوں نہیں؟ میں نے کہا سمجھا کرو نا۔ بہرحال اگلے روز میں اس کے کالج پہنچ گیا۔ میں اپنی بائک پہ تھا جب میں نے اسے کالج سے باہر نکلتے دیکھا۔ نقاب میں اسے زیادہ پہچان نہیں پا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی سمجھ تب آئی جب وہ دائیں بائیں کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی دوست کہہ رہی تھی چلو نا زہرا، کھڑی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی تم جاؤ، مجھے کسی کا انتظار ہے، میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ کہنے لگی کس کا انتظار ہے؟ کہنے لگی جاؤ نا، ایک لڑکی ہے اس کا انتظار ہے، اس کے پاس میرے کچھ نوٹس ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کافی رش چھٹ گیا تھا جب میں نے اپنی بائک اس لڑکی کے سامنے کھڑی کی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا میں آپ کا دوست جو آپ سے فون پہ بات کرتا ہوں، لڑکی بن کر۔ میں نے فوراً سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی میں صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اسی لیے فوراً سے تیز تیز قدم آگے بڑھانے لگی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ بائک چلانے لگا۔ میں نے کہا بات تو سنو، دیکھو میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی میرا پیچھا مت کرو پلیز، بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا۔ میں فوراً سے وہیں رک گیا، خود ہی وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے گھر جا کر جب اسے میسج کیا تو اس کا وائس میسج آیا۔ کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ اس طرح سے بھی لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں،
آپ وہی ہے نا فاروق بھائی کے دوست؟ یہ سن کے میں حیران رہ گیا، یعنی کہ اس نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا بڑی تیز نظر ہے آپ کی، آپ نے پہچان بھی لیا؟ کہنے لگی دیکھیں اگر آپ نے دوبارہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں فاروق بھائی سے شکایت لگا دوں گی۔ میں نے کہا دیکھیں اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اچھی لگی تھیں اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ 15 دن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے کیا کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل شریفوں کی طرح بات کر رہا ہوں نا، پہلے لڑکی بن کے کر رہا تھا اب لڑکا بن کے کر لوں گا۔ بائی گاڈ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا آپ سے، آپ کی بہت عزت ہے میرے دل میں، سچ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میری یہ بات اسے شاید تھوڑا نرم کر گئی۔ کہنے لگی میں لڑکوں سے دوستی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا آپ سمجھیں کہ آپ کسی لڑکی سے بات کر رہی ہیں۔ کہنے لگی کیسے سمجھوں جب آپ ایک لڑکے ہیں تو؟ دیکھیں ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملی ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں آپ کے گھر کے ماحول کو بھی، اور آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ دیکھیں آپ کی صحبت میں رہوں گا تو میں بھی نیک ہو جاؤں گا۔ یوں باتوں میں بہلا پھسلا کر میں نے اس لڑکی کو قائل کر ہی لیا تھا۔ پھر وہ کم عمر تھی، ناسمجھ تھی، معصوم تھی، میری باتوں میں آ بھی گئی۔ میں یہ کہہ چکا تھا کہ میرا ارادہ صرف دوستی کا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے آپ کو بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اور میرا ارادہ یہی تھا۔ میں نے پچھلے کئی سال دوستیاں کی تھیں، چھوڑ دی تھیں، اور لڑکیوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ دوستی کی حد تک رہوں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن یہاں میں بے اختیار تھا، مجھے زہرہ سے باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی، یا یوں کہیے کہ اس کی معصومانہ باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا 2 سال گزر گئے، یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہنے لگے۔ ایک دن بھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا تھا اس کی آواز نہیں سنوں گا تو مر جاؤں گا۔ یہی حال اس کا تھا۔ کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتی تب بھی اپنا ایک وائس نوٹ مجھے ضرور بھیج دیتی تھی، 2-4 میسیجز کرتی تھی، لیکن کرتی ضرور تھی کہ آج پھپھو کے گھر پہ ہوں، بیزی رہوں گی، رات کو بات نہیں کر سکتی۔ اس کے اتنے سے میسیج بھی مجھے زندگی بخش دیتے تھے۔ لیکن اس کی جان اس وقت نکلی جب میں نے اس سے یہ کہا کہ زہرہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میری بات سن کر وہ چپ سی رہ گئی۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، 2 سال سے ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تم وہ لڑکی ہو جس کے ساتھ 2 سال باتیں کرتے ہوئے بھی میں ایک بار بھی میں نے اسے تنگ نہیں کیا، اور اسے چھوڑنے کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ میں ساری زندگی تمہاری یہ باتیں سننا چاہتا ہوں۔ وہ گم سم بالکل چپ تھی۔ باتوں باتوں میں ویسے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، یہ بھی کہ میں لڑنا مرنا جانتا ہوں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، کمٹمنٹ کر لوں تو توڑتا نہیں ہوں۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی المیر میرے بابا کبھی نہیں مانیں گے، اور محبت تو میں بھی تم سے کرنے لگی ہوں، تم بات نہیں کرتے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا باپ مانے گا یا نہیں مانے گا، لیکن اس کی زبان سے اظہار سن کے میں پرسکون سا ہو گیا، لگتا تھا کہ بس ہر طرف بہار ہے۔ مجھے اس لڑکی کا حصول بالکل آسان لگ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کا باپ کیوں انکار کرے گا، میں کھاتے پیتے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ایک باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا زہرہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کے کہنے لگی نہیں میں نہیں مل سکتی، میرے بابا میری جان نکال لیں گے۔ میں نے کہا تم نقاب کرتی ہو، کوئی بھی نہیں پہچانے گا، یار پلیز انکار مت کرنا، مجھے تم سے ملنا ہے، اگر تم ملنے نہیں آئیں تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ کہنے لگی جوتیاں کھانی ہے میرے باپ سے تو ٹھیک ہے آ جانا۔ اسے لگا میں شاید اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل رات تمہارے کمرے میں تم سے ملاقات ہوگی۔ میرا شمار ان نوجوانوں میں ہوتا تھا کہ جنہیں موت سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، میں کچھ بھی کر گزرنے والوں میں سے تھا، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں گا اور اس کے کمرے میں بھی۔
لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ